بعض دفعہ نام تو ایک ہوتا ہے لیکن اس طرح نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے جو ہے اصل میں کتنا بہترین نام آپ کے سامنے بھی لیا گیا محمود۔ کئی مرتبہ لوگ جو ہے اس نام کا غلط بھی استعمال کرتے ہیں۔ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے جو ہاتھیوں کا سردار تھا، جو ابرہہ کی سواری تھی، شاید اس کا نام بھی محمود تھا۔ خالی نام تو رکھتے محمود اور ارادہ بادشاہ کا غلط، لیکن جب وہ غلط ارادے سے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح کی تھی، اس محمود کی بھی اصلاح کرنی پڑی اور اللہ نے اس کو ڈھیر کر کے بتایا۔ لیکن یہی محمود جو ہے جب ان کا ارادہ بدلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہندوستان غرق ہو چکا تھا تقریباً، اور ابھی آپ نے جیسے سنا کہ علماء کرام تقریباً ملک سے ختم کر دیے گئے، بڑے بڑے اکابرین کو ختم کر دیا گیا، مدرسوں کو ڈھا دیا گیا، بلڈوزر چلا دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر محمود کا انتخاب فرمایا، اور اس محمود جب اٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جو اجڑا ہوا ملک تھا، ان بزرگوں کی اتنی بڑی کرامت، اس سے کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی کرامت کہ آج صدی کے اندر تقریباً اسی طرح بھر دیا، علم سے، عرفان سے، حفظ سے، قرات سے، فنون سے، علوم سے، جس طرح پہلے ہوگا۔ پہلے مدارس سے فارغ ہو رہے تھے، فارغ ہونے والے طلبا بہت بڑی تعداد میں 100، 50 اور آج ہزار ایک مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ اضافہ، اور کتنی مدرسوں میں اس قدر سہولتیں میسر کی گئی طلبا کے لیے تاکہ اپنے علم کو اطمینان سے حاصل کریں۔ اور یہ محمود کا لفظ ایک عجیب ہی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا جائے وہ مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ تو اس لفظ محمود میں اگر غور کیا جائے تو بہت آگے تک کی باتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نام یا اللہ تعالیٰ کے الفاظ بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے ان برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگوں کی سمجھ میں دھیرے دھیرے مسلمانوں سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ علم کا فائدہ جو ہوتا ہے اس سے قوم میں بیداری بھی آتی ہے اور سلیقہ بھی آتا ہے، اور قوم جو ہے وہ اپنے اصلی مقام پر آتی ہے۔ اور اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو قوم گرتی ہے اور اس کے جو ہے چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے گرے چاہے اللہ کی نظر سے گرے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ورنہ ایک موقع ایسا تھا کہ دنیا میں سب کچھ سمجھتے تھے اور پوری دنیا نے مل کر ہندوستان کو یہی کوشش کی تھی، اسی لیے جو ہے علماء کو ختم کیا گیا، اس لیے مدارس ختم کیا گیا، خالی دنیا کی ہی وقت ان کے ذہن میں رہے اور دین کی وقت ان سے نکل جائے۔ لیکن الحمدللہ دشمنی حقاں میں نہیں ہو سکتی۔ ہمارا مولانا شاہ صاحب فرما رہے اندلس کے بارے میں آج تک نہیں سمجھا ہے۔ اندلس شاید اس کو اب سے 50 سال پہلے جو کھڈے میں تھا اس سے زیادہ آج کھڈے میں ہوگا، لیکن ہمارا ملک الحمدللہ اللہ کا شکر احسان، ہمارا قابلین کی محنت، دعاؤں، ان کی برکات اور ان کی محنت و کوشش سے تقریباً اپنا مقام دوبارہ حاصل کر چکا الحمدللہ۔ اتنی تعداد میں اگر تعداد شمار کی جائے تو شاید اس وقت سے بھی بڑھ جائے گی، اتنی محنتیں جو ہے ان پر لگی ہیں، لگ رہی ہیں الحمدللہ۔ اور بہت سے حضرات بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ بس قرآن پاک کی اور ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس کی برکت ہے جو آگے بڑھ رہا ہے سلسلہ۔ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، بچے سوچ رہے ہیں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کسی میں سمجھ میں آ رہی کچھ نہیں آ رہی، اس لیے ایک واقعہ سنا کے بات کو پوری کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی بیان کرنا نہیں ہے، ویسے الامر فوق الادب، اس لیے میں نے حکم کی تعمیل کے لیے میں نے شروع کر دیا، کہنا تو نہیں تھا کچھ۔ پہلے لوگ صرف دنیا کا نقصان سمجھتے تھے اور دین کا نقصان نہیں سمجھتے تھے۔ اب الحمدللہ لوگوں ذہن بات آ رہی ہے کہ دین کا نقصان بھی کوئی نقصان ہے۔ ہم تو اپنی بات کریں گے،
ہمارے مدرسے سے کوئی طالب علم ایک دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے، چاہے کسی حاجی کو روانہ کرنے کے لیے رکا ہو، چاہے کسی دعوت میں گیا ہو، چاہے جو ہے اپنے ماموں نانا کے یہاں گیا ہو، سب کے حاجی کو پسند کرنا کا بھی ثواب ہے، نانا ماموں کے یہاں جانا بھی ثواب ہے، اور دعوت کھانا بھی کوئی گناہ کام ہے۔ لیکن ہم اس کو اتنا ڈانٹتے ہیں بچوں کو کہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنے سے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، اگر ایک دن کی ہم نے چھٹی کر لی تو ہمارا اساتذہ نے بتایا کہ 40 دن کی برکت نکلے گی۔ تو وہ تو بڑے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم بڑوں کی بات کو تسلیم کر لیں۔ ایک دن کی ناغہ جو ہے وہ بھی بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہم جب بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کتنا بڑا قصور کر دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا، کہ ہمارے گھر والے تو گالی بکنے بھی نہیں ڈانٹتے ہیں جتنے ایک دن کی ناغہ بھی ڈانٹتے ہیں۔ ہمارے گھر والے تو ہم جو ہے کچھ اور کام ایسا کر لیں جو شرعی حساب سے بھی ناجائز ہو، کہیں ٹی وی دیکھ لیں جب بھی نہیں ڈانٹتے، مدرسہ میں اس پہ ڈانٹ رہے ہیں، تم ایک دن کی ناغہ کر دی، تم نے ایک وقت کی ناغہ کر دی۔ اصل میں بات یہ ہے اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہے جتنا بڑا کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن کم از کم نقصان تو ہے ہی، اور آپ کو اس لیے زیادہ ڈانٹا جاتا ہے، زیادہ بتایا جاتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ واقعی جو ہے یہ ہم نے نقصان کیا ہے، ورنہ بات کچھ نہیں ہے۔ جو ہے نا اگر ایک دن نام کرنے کے بعد طالب آیا بھی 40 دن تک مدرسے میں رہ رہا ہے تو ماشاءاللہ کام کر رہا ہے۔ اس پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بنیا تھا، وہ اس کو کہیں جانا تھا کام سے، وہ اپنے جو ہے بچے کو یہ کہہ کے گیا کہ دیکھو دھیان سے جو چیزیں ہیں ان کو دھیان سے بیچنا اور قیمتیں دیکھنا دھیان سے۔ تو بنیا بٹھا کے بچے کو چلا گیا، جوان بچہ۔ اب وہ جب بنیا چلا گیا تو اس گراہک کو آئے یہ کتنے کا سامان ہے، شربت کتنا کا ہے، فلاں کتنے کا ہے۔ وہ شربت کی شیشی جو ہے وہ پوچھا گئی یہ کتنے کا ہے، اس نے کہا کہ یہ 100 روپے کی شیشی ہے۔ 100 روپے بہت ہوتے تھے اس زمانے میں۔ اس نے کہا لو 2 دے دو۔ اس کو بھی پتا تھا اس کا بھاؤ تو زیادہ ہے، قیمت تو زیادہ ہے۔ اس نے سوچا کہ 100 کی دے رہا بچہ تو ایک بار 2 لے لیتا۔ اس نے 2 لے لی، 100 روپے کی 2 شیشیاں مل گئی۔ 100 روپے اس زمانے میں جو ہے آج کے 20-25 ہزار برابر کم سے کم ہوتے تھے، شاید اس سے بھی زیادہ قیمت تھی 100 روپے کی۔ تو 1 روپے کا ہے نا کئی کلو گھی آتا تھا 100 روپے۔ اب اور مختلف چیزیں بیچی، بنیا آیا اس وقت میں بھائی کیا کیا بیچا، اس نے فہرست گنوائی، بتایا کہ میں نے یہ شیشی بیچی ہے لوگ۔ تو اس نے فرمایا کتنی قیمت لی اس کی، کہ 100 روپے میں بیچی۔ بنیا سر پکڑ بیٹھ گیا، بڑا نقصان کیا تم نے، ہزار روپے کی شیشی اور 100 روپے میں بیچی تم نے، ان کی 1000 کی قیمت تھی۔ خوب ڈانٹا۔ ظاہر بات ہے جب بچہ ہے وہ نقصان کر پچھتا ہے، بہت پچھتا ہے، بڑا پچھتا ہے، وہ غمگین اداس، کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے، اداس بیٹھا ہوا ہے، میں نے نقصان کیا اور والد کو جو ہے اتنا پریشان کرتے ہیں، میں اتنا نقصان کر دیا، 1800 روپے کا نقصان۔ اب ظاہر بات ہے آج کے زمانے میں اگر تو 18,000 کا نقصان کر دے تو احساس تو ہوگا بہت نقصان کر دیا۔ تو بنیا نے جب دیکھا کہ بچے کو بہت فکر ہوا، اس نے خوب توبہ بھی کی ہوگی، آئندہ دھیان رکھوں گا، تو پھر سمجھایا، بلایا بھائی کیا حجی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں نے بہت نقصان کر دیا آپ کا۔ بیٹا کوئی بات نہیں، چلو آئندہ دھیان رکھنا، جتنے کی چیزیں اتنے میں بیچنی چاہیے، اور کوئی بات نہیں تم اتنا فکر مت کرو کہ ہمیں نقصان نہیں لگا، اس میں ہمیں نقصان خالی نفع جو ہونا تھا اس کا نقصان ہوا، ہمیں نقصان نہیں لگا۔ اچھا اس کو خوشی ہوئی، مطلب وہ تو 100 روپے کی انہوں نے بیچی تھی، اس میں 98 اپنے تھے، وہ تو 2 روپے کی تھی، وہ تو 2 روپے کی تھی صرف شیشی، تو 2 میں تیار 2 روپے میں تیار ہو گیا شربت تو، لیکن جو ہے نا وہ 98 روپے ابھی نفع کے ہیں، لیکن بات یہ تھی کہ تمہیں 1000 روپے سے چاہیے تھا، اس کا بھی 1000 کی نقل کی تھی۔ تو تب جا کے بچے کو اچھا کوئی بات نہیں، چلو نقصان سے بھی بچے۔ تو بھائی جو طالب علم جو ہے چھٹی کر کے اس نے کسی بھی وجہ سے کسی بھی بہانے سے جی چاہے بخار کا بہانہ بنایا ہو، چاہے حاجیوں کا بہانہ بنایا ہو، کسی کا بہانہ بنایا، لیکن وہ مدرسے میں آ گیا تو اس کا آنے سے استاد اتنا خوش ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ اگر استاد اپنی خوشی کو ظاہر کر دے تو ہو سکتا ہے طالب علم جو ہے نا وہ اس کو دوسری طرح سے لے لے کہ میری تو بہت ضرورت تھی جب میں آ گیا، آئیں تو جا کے بیٹھ جاؤ، اس لیے استاد اس بات کو چھپا کر ہے۔ لیکن آپ آنا تو مبارک ہے مدرسے میں، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں بچوں کو کہ چھٹی نہ کریں، اس کا بہت نقصان ہے۔
تھوڑے نقصان کو زیادہ جو بتاتے ہیں تو اسی لیے ایسا نہ ہوگا ان کو نہیں سمجھایا گیا تو بڑا بھی نقصان کر لیں گے پھر۔ اس لیے طالب علموں کو چاہیے کہ اپنا وقت کی قدر کریں، مدرسے کی حاضری۔ میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو، مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے پورے زمانہ طالب علم میں فارسی سے لے کر اور دور شریف تک شاید بیماری کے علاوہ مدرسے کے ایک دن کی ناقابل ہوئی۔ ہم ٹانڈے میں 4 سال پڑھے اور ہمارے وطن سے بہت دور تھا وہ، ہمارے قائد ارشد صاحب بھی، اور وہاں شاہ صاحب نے بھی پڑھا ہے وہاں پر، میرے ساتھ کے بچے تھے۔ لیکن چھٹی 5 دن کی اگر ہوتی تو چوتھے دن ہم مدرسہ پہنچ جاتے تھے 100 کلومیٹر، اور کوئی استاد نہ کوئی ہم سے استاد لڑ رہا، نہ کوئی ماں باپ ہم سے کہہ رہے کہ جلدی جاؤ، کچھ نہیں، اپنے اختیار سے ایک دن کے نام نہیں کرنے۔ اور ہمارے حضرت نے، حضرت فاروق صاحب نبی اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہم نے بخاری شریف اس طرح پڑھی ہماری کوئی نہ مانی۔ ایک دن کی ناراضگی کو اس لیے ہوئی کہ حضرت استاد نے کہیں بھیجا تھا بیان کرنے کے لیے، ایسے پڑھتے تھے پہلے طالب علم، تب جا کے پھر امت کا سامنے کام بھی کر رہے ہیں، اللہ ان سے کام بھی لے رہا ہے۔ کوئی بڑے بڑے قرہ جو بنے ہیں آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی تھوڑی بن رہے ہیں، یہ جب بنے ہیں دنیا میں قربانی دی ہے۔ سب سے پہلے قربانی طالب علم کی ہوتی ہے اپنے مدرسے کے نامہ نہ کریں، اپنے استاد کو ناراض نہ کریں، اور استاد اگر ناراض ہو جائے اس کو منانے کی حتیٰ کوشش کریں۔ اب کوئی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے جو علم پختہ آنا چاہیے اس میں کمی جو ہو رہی ہے وہ اپنی وجہ سے ہو رہی ہے۔ علم تو آج بھی وہی ہے، اساتذہ آج بھی وہی ہیں، ساری چیزیں وہی ہیں۔ مدارس میں اس سے پہلے ہزاروں انتظامات کرتے گئے، جو کچائی ہے، کچائی کی وجہ جو ہوتی ہے استاد کا دل دکھانا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو دھیان رکھیں، کسی استاد کا دل نہ دکھائیں۔ اگر کسی استاد کا دل دکھا دیا تو کوشش کریں کہ واپس سے جو ہے ہم اتنی محنت اور اتنی خدمت کریں کہ واپس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، مدرسوں میں اگر کچھ ہے تو استادوں کی دعائیں، دل کام ہوتا ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہمارے قائد ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری صلاحیت نہیں تھی جن کو اتنا آگے تک پہنچا دیں، اتنے ہمارے پاس تک کوشش کی، محنت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما کر آگے بڑھا دے۔ یہ اللہ کام لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے تم طالب علم بھی جو ہے اسی طرح جو ہے اپنے اندر خلوص پیدا کرو گے، اللہ خود رہبری فرمائے۔ جہاں تک استادوں کو تعلق ہے وہ کوشش کریں گے، پھر جہاں تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا چاہے گا اور تم کوشش کرو، محنت کرو، اللہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خلوص و اخلاص ہمیں عطا فرمائے، ان اساتذہ کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔